عزیز سامعین کرام، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان شیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایسی قرآن مجید میں بے شمار آیات موجود ہیں کہ جس میں اللہ کریم نے مومن کو متنبہ کیا اس بات پر کہ بھائی دیکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو لہٰذا اس کے مکروں اور فریب سے ہمیشہ تم نے اپنے آپ کو خود محفوظ کرنا ہے۔ اور شیطان ایک ایسا بندہ تھا کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ شیطان انسان کی زندگی میں ایک ایسا شخص ہے کہ جو ہمہ وقت ایک مومن بندہ کو ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے، ہمیشہ اس سے برے کام کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اس سے وہ کام کرواتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں۔ اور بسا اوقات یہی شیطان انسان سے ایسے افعال کروا دیتا ہے کہ جس سے انسان کرنے کے بعد یقین مانے کہ وہ خود بھی پچھتاتا ہے اور اس کے اہل خانہ بھی پچھتاتی ہے، اور وہ زندگی بھر اس پر ندامت محسوس کرتا ہے کہ یہ اس نے کیا فعل کیا۔ سامعین کرام، اس طرح تو ہزار ایسے واقعات تاریخ کتب میں بھری پڑی ہیں کہ جس میں شیطان نے بندہ مومن کو ورغلایا اور اسے طرح طرح کے کام کروائے۔ تو آج اسی ضمن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا چلوں۔ یہ واقعہ قابل غور بھی ہے، قابل سماعت بھی ہے، اور تھوڑا سا مزاحیہ بھی ہے یہ واقعہ، لیکن اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ گاؤں میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، اور اپنے علم اور تقوی کی بدولت انہیں شیطان کو مجسم انسان صورت، یعنی انسان کی صورت دیکھ لینے کی قدرت حاصل ہو گئی تھی۔ انہوں نے شیطان سے ایک بار پوچھا کہ تیرا وہ کون سا عمل ہوتا ہے جس سے تجھے بے حد خوشی حاصل ہوتی ہے؟ تو شیطان نے بڑے معنی خیز انداز میں جواب دیا کہ حضرت انسانوں کے درمیان فتنہ اور فساد کروا کے مجھے بے حد خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس بزرگ نے شیطان سے پوچھا کہ یہ جو خبیثانہ عمل تو کرتا ہے اس کو سر انجام کیسے دیتا ہے؟ تو شیطان نے ہنس کر اس بزرگ کو ٹال دیا، مگر وہ بزرگ بار بار اصرار کرتے رہے۔ تو شیطان نے ایک دن انہیں اپنے فساد پھیلانے والی ترکیب کا عملی مظاہرہ کروانے کے لیے حلوائی کی دکان پر لے گئے۔ حلوائی مٹھائیوں کے لیے شیرہ تیار کر رہا تھا۔ سامنے 2-3 گاہک بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بزرگ بھی وہیں حلوائی کی دکان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حلوائی نے اپنے کتا باندھ رکھا تھا، اور ایک گاہک اپنے ساتھ ایک بلی بھی لایا تھا۔ شیطان بھی غیر مری حالت میں وہاں موجود تھا اور صرف مذکورہ بزرگ کو نظر آ رہا تھا۔ شیطان نے پر اصرار نظروں سے بزرگ کی طرف دیکھا اور اپنی ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی تھی شیرے میں کچھ لمحوں کے لیے ڈبوئی، اور باہر نکال کر شیرے کے کڑاہی کی اوپر والی دیوار پر ایسے نوکدار لکیر لگا دی۔ ایک ہلکا سا قطرہ دیوار پر لگ گیا۔ شیطان نے بزرگ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں چینی کی مٹھاس اور مہک نے مکھیوں کو دیوار پہ لگے قطرے کی طرف مائل کیا، اور وہ گروہ کی صورت میں اس قطرے کو چوسنے آ گئے۔ یہ دیکھ کے ایک چھپکلی جو دکان کے چھت پہ کھانے کی تلاش میں رینگ رہی تھی، مکھیوں کے شکار کے غرض سے لبکی۔ چھپکلی کو دیکھ کے وہاں موجود گاہک کی بلی کے منہ میں پانی آ گیا، اور اس نے چھپکلی کو دبوچنے کی خاطر چھلانگ لگائی، مگر چھپکلی کو مکمل دبوچنے میں ناکام رہی۔ ہاں، اس کے پنجے نے چھپکلی کے توازن بگاڑ دیا، اور چھپکلی جو تھی وہ آگے جو کڑھائی جو شیرے والی اس میں آ کر گر گئی۔ اب حلوائی والا اپنے دن بھر کی کمائی برباد ہوتا دیکھ کر بڑا پریشان ہو گیا، تو وہ غصے میں باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں جو کڑچھا تھا وہ کڑچھا اٹھایا اور اس بلی کو 2-3 دے مارے، جس سے بلی موقع پر ہی جان بحق ہو گئی۔
اب جب اس بزرگ گاہک نے دیکھا کہ بھائی اس حلوائی نے تو میری بلی کو مار دیا، تو اس کو انتہائی غصہ آیا۔ وہ اٹھا اور اس نے پتھر اٹھا کے حلوائی کا جو باہر کتا باندھا ہوا تھا اس کو پتھر مار دیا، اور کتا بیچارہ کوئی آواز نکالے بغیر ہی وہیں پر مر گئے۔ اب دکاندار جو تھا اور غصے میں آ گیا اور طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ بھائی تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے کہ ایک تو تمہاری بلی نے میری مٹھائی برباد کر دی، دوسرا میرے کتے کو تو نے مار دیا۔ اب دونوں آپس میں گالم گلوچ ہونے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ اب یہ چل رہا تھا کہ کسی نے دونوں کے رشتہ داروں کو پیچھے سے خبر کر دی، حلوائی کے بھی اور گاہک کے بھی، کہ بھائی وہ دونوں تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب حلوائی کے رشتہ دار بھی آ گئے اور گاہک کے رشتہ دار بھی آ گئے، تو اس دوران آپس میں گالم گلوچ ہوئی، بحث مباحثہ ہوا۔ تھوڑی دیر جب گزری تو پتہ چلا کہ ایک شخص ان میں سے فوت ہو گیا اور 3-4 سے شدید زخمی ہیں۔ اور پھر یہ لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ شام کو جب معلوم ہوا تو 4 بندے مر چکے تھے اور کئی لوگ جو تھے نا وہ شدید زخمی تھے۔ اب گاؤں کے لوگ 2 حصوں میں بڑھ چکے تھے، کچھ لوگ گاہ کی طرف ہو گئے، کچھ لوگ حلوائی والے کی طرف ہو گئے، اور کچھ جو لوگ تھے درمیان میں جو جلتے پر تیل ڈالنے والا کام کر رہے تھے۔ یوں ایک شیطانی انگلی سے شروع ہونے والا عمل مستقل فساد کی شکل اختیار کر گیا اور گاؤں کے پرامن ماحول کو تباہ و برباد کر دیا۔ واپسی پہ شیطان نے نیک بزرگ سے کہا کہ حضرت میرا تو کام صرف انگلی یعنی تیل لگانا ہوتا ہے، باقی کام تو حضرت صاحب انسان خود ہی سر انجام دے دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ یہ جو حکایت ہے یہ کسی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک عام سی روایت تھی، ایک عام سی تحریر تھی جو میرے نظروں کے سامنے آئی، تو میں نے بطور ہدایت کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اور جس امین کرام آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی شیطان کی انگلی سے پورا کا پورا قبیلہ برباد ہو گیا، ان کا جو امن تھا وہ برباد ہو گیا، اور ان کے آپس میں جو رشتہ داریاں تھیں وہ دشمنی میں بدل گئی۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ سبق ہمیں اسے یہ ملا کہ اگر خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں ایسا ہمارے ساتھ بھی واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ شیطان ہمیں انگلی دیتا ہے اور ہم بھڑک اٹھتے ہیں، تو اس دوران ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو قابو میں کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کبھار آپ کو چھوٹا موٹا نقصان ہو بھی جائے تو آپ اس پر صبر کریں، شیطان کے باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ جب شیطان کسی کو انگلی دیتا ہے تو پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے شیرے میں اس نے انگلی لگائی اور پھر آپ دیکھتے دیکھتے پورا قبیلہ آپس میں لڑ پڑا اور کئی لوگ جان سے چلے گئے۔ حاجی سامعین کرام، آج کا یہ میرا چھوٹا سا مختصر سا پیغام میں نے آپ کے سامنے ریکارڈ کروایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی فتنوں سے اور شیطان کے ریاکاروں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔